بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کی کیا تعلیمات ہے؟ اس مسئلے کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین عربی میں۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت پڑھ لوں، اب آیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ شریعت نے ہمیں نماز کا وقت بتایا، اس کے شروع ہونے کا، اس کے ختم ہونے کا۔ جب آپ پر نماز کا وقت داخل ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے، جب نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نماز کا وقت تو داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھی دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس سے پہلے یہ بات حدیث کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، لیکن پہلے یہ بات کہ دیکھیں، جب بھی قرآن اور حدیث کی بات آ جائے، آپ نے قرآن اور حدیث کے ماہرین کی طرف جانا ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کو جو سمجھا ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے ماہرین ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہو جاتی ہے، یعنی ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے قرآن کی آیت کا ایک حکم ہے اور حدیث کا ایک حکم ہے۔ اب ہم کیا کریں، کس پر عمل کریں؟ تو فقہاء کرام کیا کرتے ہیں، جب آیت اور حدیث کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے، تعارض آ جائے، ان میں تطبیق پیدا کر دیں کہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، حدیث میں پھر تعویل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، خود کبھی بھی قرآن کو مت سمجھیں، حدیث کو نہ سمجھیں، قرآن اور حدیث کے ماہرین کے پاس جائیں۔ ہر فیلڈ کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی دین کی بات آ جائے تو یہاں پہ ہر بندہ خود ماہر بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اسی طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھاؤں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے جو ہمیں مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بھی دو نمازوں کو جمع کیا۔ دو احادیث میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجل وسير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ کو سفر پر جانے میں عجلت ہوتی، جلدی کرتے ہیں آپ، تو مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے ہیں یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيل الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے ظاہر ہونے سے قبل سفر فرماتے تو ظہر کو مؤخر کرتے عصر تک، پھر سواری سے اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع فرماتے۔ دونوں روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے، پھر جیسے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا آپ عصر کی نماز کو پڑھتے۔ اس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سورج کے ظاہر ہونے سے قبل آپ سفر کرتے تو ظہر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہوتی تو آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے، ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے۔ مثال کے طور پر 4:50 پر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ 4:40 میں نماز پڑھتے اور جیسے ظہر کی نماز آپ پڑھ لیتے، عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا، آپ اس وقت عصر کی نماز پڑھتے۔ اس سے آپ کے وقت میں بھی بچت ہو جاتی اور آپ نے ایک وقت میں دو نمازیں، یعنی ظہر کو اپنے وقت میں، عصر کو اپنے وقت میں، لیکن دیکھنے والے کو یہ نظر آتا کہ آپ نے ایک وقت میں دو نمازیں پڑھی، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ مغرب کے وقت بھی یہی کرتے کہ مغرب کو آخری وقت میں پڑھتے اور جیسے مغرب کی نماز پڑھ لیتے، عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا، آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث بھی پیش کر دی اور قرآن کی آیات بھی پیش کر دی اور اس مسئلے کی وضاحت بھی کر دی کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کا اصل مسئلہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کا معمول بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ نبی علیہ السلام خود بھی جو سفر پہ جب جاتے تو دو نمازوں کو اگر جمع کرنے کی بات آتی تو آپ ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھتے، پھر اس کے ساتھ جیسی نماز کا وقت ختم ہو جاتا آپ دوسری نماز۔ تو یہ اصل مسئلہ تھا، اور بعض لوگ اس میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سفر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ خود حدیث کو سمجھنے والے مت بنے، قرآن اور حدیث کے جو ماہرین ہیں ان سے حدیث کو سمجھیں، ان سے پوچھیں، ہر فیلڈ کے اپنے ماہرین ہوتے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر، صحیح تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ کوشش کریں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہو
تو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، اپنے علماء کرام جو آپ کے علاقے کے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے صحیح تعلیمات کو پوچھیں. خود سے کبھی بھی قرآن الحدیث کو مت سمجھیں جب کہ آپ کی فیلڈ ہی نہ ہو. مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کے مائنڈ میں تو ایک اچھی بات چل رہی ہوگی، آپ کی نیت بھی اچھی ہوگی، لیکن آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہر فیلڈ کے اپنے ماہر ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں ان مسئلے کو. تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں. شکریہ، والسلام.